الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم قرآن کریم کے 7ویں سپارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ سپارہ بنیادی طور پر 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سورۃ المائدہ کا کچھ بقیہ حصہ ہے اور سورۃ الانعام کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس سپارے کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ ایمان، ہدایت، اخلاق اور قانون یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ہدایت کا تعلق صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ یہ ہدایت ہمارے اخلاق میں بھی جھلکتی ہے، ہمارے اعمال میں بھی جھلکتی ہے، اور قانون کی پاسداری کرنے والا بھی دراصل ہدایت یافتہ انسان ہوتا ہے، اور ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں ان میں بھی یہ ہدایت ہمیں نظر آتی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف عبادت کرنا نہیں بلکہ اپنے وعدے پورے کرنا اور دوسروں کے ساتھ معاشرتی تعلقات اچھے رکھنا بھی ہدایت ہی کا تقاضا ہے۔ اس سپارے میں ہمیں سابقہ امتوں کی غلطیوں کی مثالیں دے کر سبق دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد رکھنا ہے، اور وہ ہے جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ کریں، اور جن کاموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے ہم باز آ جائیں، اور یہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ اس سپارے میں ہمیں حلال اور حرام، وعدہ اور قسم، اخلاق اور معاشرتی اصول سکھائے گئے ہیں، اور مجموعی طور پر یہ سپارہ ہمیں عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود اور شریعت کو نافذ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سپارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حبشہ کے نصارہ کا ذکر کیا ہے۔ جب مسلمان ایک عیسائی بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور وہاں مسلمانوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو بادشاہ اور اس کے دیگر جو ساتھی تھے اس تلاوت کو سن کر، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس سپارے کا یہاں آغاز کیا ہے کہ جب ان عیسائیوں نے قرآن کریم کو سنا تو ان کے دل نرم پڑ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ یہ لوگ حق پر جھکنے والے اور تکبر سے پاک تھے، یعنی انہوں نے جیسے ہی اللہ کے کلام کو سنا اسے قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو تکبر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہ تو پڑھیں، نہ اسے سمجھیں، اور نہ اس پر ایمان لائیں، اور نہ اس پر عملی زندگی میں عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عیسائیوں کی تعریف اس لیے کی کہ ان میں علماء بھی ہیں اور عبادت گزار بھی موجود تھے۔ لہٰذا اس آیت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ حق کو پہچان کر قبول کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان انتہائی محبوب ہیں۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مذمت بیان کی ہے۔ یہاں یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ہر قوم اور ہر مذہب میں ایسے اچھے لوگ موجود رہے ہیں جو کہ حق کو فوراً تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہی ایمان کی حقیقت ہے، اور یہی ایک مسلمان کی فطرت ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لے بلکہ فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس سپارے میں قسم کی اقسام اور ان کے شرعی حکم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کو لغو قسم کہتے ہیں جو بلا ارادہ زبان سے نکل جائے، اگرچہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں لیکن اس حوالے سے بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ جھوٹی قسم دھوکہ دینے یا فریب کے لیے ہوتی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور عربی زبان میں اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ غموس کا مطلب ہے ڈبونا۔ یہ جھوٹی قسم بنیادی طور پر انسان کو جہنم میں اس طرح سے ڈبوئے گی جیسے ہم روٹی کا ٹکڑا لے کر اسے شوربے میں ڈبوتے ہیں۔ یہ اس قدر سخت کبیرہ گناہ ہے کہ اس کو غموس کہا گیا ہے، یعنی وہ قسم جو انسان کو جہنم میں ڈبو کر رکھ دے گی۔ تیسری قسم منعقدہ کہلاتی ہے جو کہ ارادے اور نیت سے کھائی جائے، توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔ یہ اصول ہمیں زبان کی سنجیدگی اور نیت کی پاکیزگی سکھاتا ہے۔ نظام اخلاق میں ضروری ہے کہ ہماری زبان سے جو بھی لفظ نکلے ہم اسے انتہائی ذمہ داری سے نکالیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس سے معاشرے میں باہمی اعتماد کی فضا خراب ہوتی ہے۔ یہ جو تیسری قسم ہے اس کو توڑنے پر، یعنی جسے قسم منعقدہ یا الیمین المنعقدہ کہا جاتا ہے،
اسے توڑنے پر قرآن کریم میں 3 کفارے بیان کیے گئے ہیں یہیں اسی صورت میں۔ 10 محتاجوں کو کھانا دینا جو کہ گھر کے اوسط کھانے پر مشتمل ہو، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یا ایک غلام چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کو آزاد کرنا۔ اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا لازم ہے۔ یہ کفارہ انسان کو اپنے وعدے اور قسم کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ ہم اپنی زبان کے حوالے سے، اپنی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کے بارے میں محتاط رہیں، کیونکہ ہمارے قول بھی ہمارے عمل ہوتے ہیں، اور بالخصوص قسم کھانے کے حوالے سے ہم انتہائی سنجیدگی اور احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ یہاں اس کفارے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ ہمارے کلام سے بھی اس کا تعلق ہے، ہدایت کا تعلق ہماری گفتگو کے ساتھ بھی ہے۔ پھر اس سپارے میں شراب، جوئے کو شیطانی کام کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے شراب، جوا، تھان اور پانسا اور اس جیسے کھیلوں کو شیطانی کام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ انسان کی عقل کو مفلوج کرتے ہیں اور اخلاق کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس پر معافی مل سکتی ہے اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو، لیکن آئندہ کی زندگی میں ان شیطانی کھیلوں اور شیطانی اعمال کے قریب بھی نہ جانا۔ اسلام میں عقل اور مال کی حفاظت ایمان کی شرط ہے، لہٰذا شراب سے چونکہ عقل کی حفاظت نہیں ہوتی، اور سود اور جوا اور اس طرح کے دیگر ناپسندیدہ کام جو کہ تجارت میں حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں روک دیا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس سپارے میں حالت احرام میں شکار کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے، البتہ سمندری جانور کا شکار حلال رکھا گیا ہے۔ یہ حکم دراصل انسان کی اطاعت اور فرما برداری اور ہدایت کا امتحان ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق وہ تمام کام کرتا ہے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اسی طرح سے اسی سپارے میں حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اسے دشمن سے تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور اس اصول پر جاہلیت کے زمانے میں بھی عمل درآمد ہوتا رہا۔ حرم میں قتل، فساد یا بدامنی کی اجازت نہیں تھی اور نہیں ہے۔ یہ اللہ کے گھر کی حرمت اور عظمت اور احترام کی علامت ہے۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ دین میں امن اور سلامتی بنیادی اصول ہیں۔ اسی طرح سے کعبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حرمت والے مہینے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معیشت کے لیے ایک خاص اشارہ رکھتے ہیں، چونکہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا ادب کی جگہ ہے اور تعظیم کا مرکز ہے۔ اسی طرح سے حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانور اہل مکہ کی معیشت کا سہارا تھے۔ وہ جانور جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں یا قربان کیے جاتے معاشی اور روحانی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ شعائر ہیں۔ اسلام نے عبادت اور معیشت کو الگ الگ نہیں کیا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نظام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ شعائر کی تعظیم سکھاتا ہے اور معاشرتی انصاف سکھاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اسی صورت میں اور اس سپارے میں مشرکین مکہ کے کچھ خود ساختہ، یعنی جو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیے تھے، ایسے مشرکانہ عقائد کا ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پر، تاکہ ہم مسلمان بھی اپنے دین میں خود ساختہ یعنی اپنے پاس سے عقائد گھڑ کر اضافہ نہ کرتے رہیں۔ اور یہ ایک عقیدہ ہے، یہ جانور جو کہ مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے لیے یا اپنے مشرکین کے لیے نیاز کے طور پر رکھے ہوتے تھے۔ اور اس میں پہلا جانور ہے بحیرہ، وہ جانور جس کا دودھ دوہنا بند کر دیا جاتا اور اسے بتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا۔ انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے ان جانوروں کی یہ تفصیلات خود ہی طے کر رکھی تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق نہیں تھا۔ صائبہ وہ جانور تھے جو بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیے جاتے، نہ انہیں سواری کے لیے استعمال کیا جاتا اور نہ بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے۔ حام وہ نر اونٹ جس کی نسل سے کئی بچے پیدا ہو چکے ہوں۔ وسیلہ وہ اونٹنی بھی بتوں کے لیے خاص کر دی جاتی جس سے پہلی بار یا دوسری بار مادہ اونٹنی پیدا ہوتی۔ مشرکین مکہ نے بتوں کے لیے یہ طریقے
خود سے ایجاد کیے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ رسم عمرو بن لحیٰ خزاعی نے سب سے پہلے عربوں میں شروع کی اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے بہت واضح طور پر ہر قسم کی بدعت اور بت پرستی کو منسوخ کر دیا۔ اسلام میں بدعت کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے دین میں کوئی رسم، کوئی عقیدہ، کوئی پریکٹس ایجاد نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اسی طرح سے اس سپارے میں موت اور وصیت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مالی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے وصیت لکھنی چاہیے، اور وصیت تحریر کرتے ہوئے انصاف اور دیانتداری ضروری ہے۔ تمام ورثاء کے حقوق کی حفاظت کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اس سے انسان کے مال اور اس کے اعمال میں نظم یعنی ڈسپلن اور عدل اجتماعی یعنی سوشل جسٹس کا پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ اس سپارے میں اور اس سورت کے آخر میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے یہ سوال کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر اس کو واضح کیا گیا کہ تمام انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی اپنی قوموں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام تھا ہدایت کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر عمل کرنے کا پیغام، اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اخلاق اور معاملات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کا پیغام۔ تمام انبیاء اللہ رب العزت کو جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا اور اپنی قوموں تک ہدایت کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر سوال ہوگا، کیا انہوں نے اپنی یا اپنی والدہ کی عبادت کا اپنی قوم سے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اس فعل سے مکمل برات کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائیں گے، پیدائش کا معجزہ، مردوں کو زندہ کرنا، شفا دینا، انجیل عطا کرنا، یہ تمام نشانیاں توحید کی سچائی اور شرک کی غلطی کو واضح کرتی ہیں۔ عیسائیوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا، مشرکین مکہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے علاوہ بتوں کو اپنا معبود جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں اس لیے بیان کی ہیں کہ امت مسلمہ کے پاس شرک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر حال میں عبادت ہمیں صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ اس سورت کے آخر میں ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہدایت کا تعلق صرف عبادت سے نہیں بلکہ ہمارے قول، فعل، وعدہ اور اخلاق سے بھی ہے۔ ایک ہدایت یافتہ انسان کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، ایک ہدایت یافتہ انسان بد اخلاقی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ زبان اور وعدے کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے۔ حلال اور حرام کی پابندی اور خاص طور پر بدعت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ توحید ہی نجات کی واحد راہ ہے اور شرک سب برائیوں کی جڑ ہے۔ ہر انسان نے آخر میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، میں نے، آپ نے، حتیٰ کہ انبیاء کرام نے بھی۔ اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں کہ 7ویں سپارے کا دوسرا حصہ جو کہ سورۃ الانعام پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانعام میں 3 بنیادی موضوعات پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔ نمبر 1 توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، نمبر 2 رسالت اور انبیاء کا ذکر، نمبر 3 قیامت اور آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں تک توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو سورۃ الانعام کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے یعنی واحد ہونے اور قدرت کی نشانیوں پر زور دیا گیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، زمین، پہاڑ، دریا، آسمان، سورج اور چاند، ان سب کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کے مظاہر ہیں۔ قدرت کی ترتیب پر غور کیجئے اور قدرت کے نظام پر غور کیجئے۔ دن اور رات کا چکر، سورج اور چاند کی گردش، موسموں کا آگے پیچھے آنا جانا،
بارش اور فصلیں سب اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی مختلف نشانیاں ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ حیوانات اور نباتات، جانوروں اور پودوں کی تخلیق پر غور کیجئے، ان کی خصوصیات کو نوٹ کیجئے، اور ان کی خصوصیات کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کا مظہر ہے۔ انسان کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ انسان کے جسم، اس کے اعضاء، عقل و فہم، پیدائش، زندگی اور موت کا نظام اللہ رب العزت کا تخلیق کردہ ہے اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الانعام میں تقریباً 18 کے قریب انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند کے نام میں یہاں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی، انسانیت کے لیے ہدایت اور علم کا پہلا دروازہ۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو طوفان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور ہدایت کی طرف انہوں نے بلایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کو توحید کی تعلیم دی اور صبر کی مثال قائم کی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو معجزہ اونٹنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بت پرستی کے خلاف جد و جہد کی اور قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی مثال قائم کی۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم لوط کو اخلاقی فساد اور فحاشی سے بچانے کی کوشش کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے، شکر گزاری اور والدین کی اطاعت کی تعلیم دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر اور اولاد کی تربیت میں ایمان کی اہمیت کو واضح کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسد اور ظلم کے باوجود صبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے اور ہدایت کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تجارتی انصاف اور اخلاقی اصلاح کی تعلیم انہوں نے ہمیں دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری اور مصیبت کے باوجود صبر اور دعا کی مثال بنے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی مخالفت اور اللہ کے احکام کی تعمیل کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے نیکی اور ہدایت کے کاموں میں معاون اور مددگار رہے اور اپنی قوم کو نصیحت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، عدل و انصاف قائم کرنے والے تھے اور زبور کی تعلیم دینے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حکمت، علم اور مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثال ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تقوی، پرہیزگاری اور انسانیت کی اصلاح کے لیے زندگی گزار گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحم، محبت اور اصلاح معاشرہ کی تعلیم، معجزات کے ذریعے حق کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ان 18 انبیاء کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر سورۃ الانعام کے اس حصے میں کیا ہے تاکہ ہم یہ سیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام اس دنیا کی ہر قوم تک پہنچتا رہا انبیاء کے ذریعے۔ سب نبیوں کو ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا گیا، وہ تھا توحید، اصلاح، اخلاقی طور پر اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا۔ تیسرا اور آخری موضوع جو ہمیں سورۃ الانعام کے اس حصے میں بہت نمایاں نظر آتا ہے وہ ہے قیامت اور آخرت۔ انسانوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ ہر عمل کا حساب ہوگا، حتیٰ کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا حساب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قسم کی یہاں پر تفصیل کے ساتھ کفارہ بھی بیان کیا گیا اور قسمیں بھی بیان کی گئیں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ صرف امتحان کی جگہ ہے۔ نیکی اور بدی کا اللہ تعالیٰ پورا حساب دیں گے، نہ ذرہ بھر نیکی ضائع ہوگی، نہ ذرہ بھر برائی چھپی رہے گی، سب کچھ انسان کے سامنے اس دن رکھ دیا جائے گا اور کوئی نیکی یا برائی اور ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بچ نہیں پائے گا۔ قیامت کے دن سب انسانوں کے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے، جو لوگ نیک تھے ان کے اعمال بھی ان کے سامنے آ جائیں گے اور جو برے تھے ان کے اعمال بھی ان کے سامنے آ جائیں گے۔ قیامت کے روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں ایک دفعہ پھر موقع دیا جائے۔ اب انہیں یقین آ گیا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں جا کر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اور عمل کے بغیر آخرت کی زندگی کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن اب موقع دیے جانے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
سچے معاہدین میں شامل فرمائے جو توحید کی راہ پر چلنے والے ہوں، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے اور انبیاء کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔